زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو عاقل، بالغ، آزاد، مالک نصاب ہو اور نصاب کا پورے طور پر مالک ہو، نصاب دین اور حاجت اصلیہ سے فارغ ہو اور اس نصاب پر پورا سال گزر جائے۔ کتب فقہی: نصاب زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مال و دولت کی ایک خاص حد اور متعین مقدار ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں نصاب کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اسی وقت فرض ہے جب مال بقدر نصاب ہو۔ نصاب سے کم مال و دولت پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے، اور مال تجارت کا نصاب یہ ہے کہ اس کی قیمت سونے و چاندی کے نصاب کے برابر ہو یا سونے چاندی کی نقد قیمت بصورت روپے ہو۔ جس کے پاس اتنا مال ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا چاندی، تجارتی اموال، دھات کے سکے، نوٹ، زیور سب پر 40واں حصہ یعنی 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ زکوٰۃ کیوں فرض ہوئی؟ بارہا لوگوں کے دلوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ زکوٰۃ کیوں فرض ہوئی؟ اس کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ اس میں مسلمانوں کا کیا فائدہ ہے؟ مسلمانوں کو اپنی محنت کی کمائی دوسروں کو دینے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ تو ان سوالات کے جوابات غور سے پڑھو اور اپنے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں فراخ دلی سے خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ زکوٰۃ کا نظام دراصل مومن کے دل سے حب دنیا اور اس کے جڑ سے پیدا ہونے والے سارے خرافات کو ختم کر کے خالص خدا کی محبت کرنے کے لیے فرض کی گئی۔ پورے اسلامی معاشرہ کو بخل، تنگ دلی، خود غرضی، بغض، حسد، سنگ دلی اور استحصال جیسے بے اصل جذبات سے پاک کر کے اس میں محبت، اثار، احسان، خلوص، خیر خواہی، تعاون، مواسات اور رفاقت کے اعلیٰ اور پاکیزہ جذبات پیدا کرتا ہے۔ زکوٰۃ ہر نبی کی امت پر فرض رہی۔ اس کی مقدار، نصاب اور فقہی احکام میں ضرور فرق رہا، لیکن زکوٰۃ کا حکم بہرحال تقریباً ہر شریعت میں موجود رہا۔ زکوٰۃ سے متعلق چند ضروری مسائل: وہ مال جو تجارت کے لیے رکھا ہوا ہے اسے دیکھا جائے کہ اس کی قیمت 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس مال تجارت کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ مال تجارت سے مراد ہر قسم کا سامان ہے، خواہ وہ غلہ وغیرہ کے جنس سے ہو یا مویشی، گھوڑے، بکریاں، گائے وغیرہ۔ اگر یہ اشیاء بغرض تجارت رکھی ہوئی ہیں تو پورا سال گزرنے کے بعد ان کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اگر مال تجارت بقدر نصاب نہیں ہے لیکن سونا، چاندی اور نقد روپیہ موجود ہے تو ان سب کو ملایا جائے گا۔ اگر ان کا مجموعہ بقدر نصاب ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ نہیں۔ جو مکانات یا دکانیں کرائے پر دے رکھی ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں، لیکن ان کا کرایہ جمع کرنے کے بعد اگر بقدر نصاب ہو جائے تو اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر مالک پہلے ہی مالک نصاب ہے تو کرایہ اسی نصاب میں شامل ہوگا۔ کرایہ کی آمدنی کا علیحدہ نصاب شمار نہیں کیا جائے گا، اس لیے جب پہلے نصاب پر سال گزر جائے تو کرائے کی رقم بھی اس نصاب میں ملا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ روزہ کے فضائل احادیث کی روشنی میں دکانوں میں مال تجارت رکھنے کے لیے شو کیس، ترازو، الماریاں وغیرہ، نیوز استعمال کے لیے فرنیچر، سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے ہیٹر، ایئر کنڈیشن وغیرہ اور ایسی چیزیں جو خرید و فروخت میں سامان کے ساتھ نہیں دی جاتی بلکہ خرید و فروخت میں ان سے مدد لی جاتی ہو تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ یہ تجارت میں حوائز اصلیہ میں شامل ہیں۔ موتی اور جواہرات پر زکوٰۃ واجب نہیں اگرچہ ہزاروں کی ہی ہو۔ اگر تجارت کی نیت سے لی ہے تو زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ سال گزرنے سے مراد قمری سال ہے، یعنی چاند کے مہینوں سے 12 مہینے۔ اگر شروع سال اور آخر سال میں نصاب کامل ہے اور درمیان سال میں نصاب ناقص بھی ہو گیا ہو تو بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت یا زکوٰۃ کے لیے مال علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت شرط ہے۔ نیت کے یہ معنی ہے کہ اگر پوچھا جائے تو بلا تامل بتا سکے کہ زکوٰۃ ہے۔ سال بھر تک خیرات کرتا رہا، اب نیت کی جو کچھ دیا ہے زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ مال کو زکوٰۃ کی نیت سے علیحدہ کر دینے سے بری الجمہ نہ ہوگا جب تک کہ فقیر کو نہ دے دے۔
یہاں تک کہ وہ جاتا رہا تو زکوٰۃ ساکت نہ ہوئی۔ زکوٰۃ کا روپیہ مردہ کی تجہیز و تکفین یا مسجد کی تعمیر میں نہیں صرف کر سکتے کہ فقیر کو مالک بنانا نہ پایا گیا۔ اگر ان امور میں خرچ کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر کو مالک کر دیں اور وہ صرف کرے، اور ثواب دونوں کو ہوگا، بلکہ حدیث پاک میں ہے اگر 100 ہاتھوں میں صدقہ گزرا تو سب کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا دینے والے کے لیے، اور اس کے اجر میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ زکوٰۃ دینے میں یہ ضروری نہیں کہ فقیر کو زکوٰۃ کہہ کر دے، بلکہ صرف نیت زکوٰۃ کافی ہے۔ یہاں تک کہ ہبہ یا قرض کہہ کر دے اور نیت زکوٰۃ کی ہو تو بھی ادا ہو جائے گی۔ یوں ہی نظر ہدیہ، عیدی و بچوں کی مٹھائی کھانے کے نام سے دی تو بھی ادا ہو گئی۔ بعض محتاج ضرورت مند زکوٰۃ کا روپیہ نہیں لینا چاہتے، انہیں زکوٰۃ کہہ کر دیا جائے گا تو نہیں لیں گے، لہٰذا زکوٰۃ کا لفظ نہ کہے۔ سونے چاندی کے علاوہ تجارت کی کوئی چیز ہو جس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، یعنی قیمت کے 40ویں حصے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، صراط مستقیم پر چلائے۔ ہم تمام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، آمین۔ یہ اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کرے تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔